وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کراچی خودکش حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پولیس نے بہادری کا مظاہرہ کر کے حملہ ناکام بنایا۔ انہوں نے غیر ملکیوں کی حفاظت پر مامور اہلکاروں کو شاباش دی اور خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر داخلہ نے دشمن کے مذموم عزائم خاک میں ملانے والے اہلکاروں کو سلام پیش کیا اور زخمی ہونے والے افراد کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ تمام سیکیورٹی ادارے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پرعزم ہیں۔ ملک کو نقصان پہنچانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اور چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے سخت سیکیورٹی اقدامات کا فیصلہ، ملک بھر میں پولیس کو نئی ٹیکنالوجی فراہم کرنے پر غور۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت نیکٹا ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی نے وفاق کی جانب سے تمام صوبوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کا عزم دہرایا۔ چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے سخت سیکیورٹی اقدامات کا فیصلہ، ملک بھر میں پولیس کو نئی ٹیکنالوجی فراہم کرنے پر غور۔ وفاقی وزیر داخلہ نے ایس او پیز پر 100% عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ نیکٹا ہیڈ کوارٹرز میں محسن نقوی کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان عمل درآمد جائزہ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کچے کے علاقے میں مشترکہ آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان بھر میں پولیس کو جدید ٹیکنالوجی دینے کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ محسن نقوی نے واضح کیا کہ دہشت گردی کے کلا کما کے لیے اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنا ہوگا۔ وفاق اس ضمن میں صوبوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔ کچے سے شرپسند عناصر کا مشترکہ آپریشن سے مستقل خاتمہ کیا جائے گا۔ مشترکہ آپریشن کے لیے ڈرون سمیت جدید ٹیکنالوجی کو استعمال میں لایا جائے گا۔ محسن نقوی نے تمام اداروں کو مشترکہ حکمت عملی سے اسمگلرز کے خلاف سخت قانونی کارروائی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں ایرانی صدر کے دورے کے دوران سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں ہونے والی حالیہ بارشوں کے بعد امدادی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ جن علاقوں میں بجلی بحال نہیں ہوئی وہاں سرکاری جنریٹر سے بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ سڑکوں سے پانی نکالنے کا کام بھی کافی حد تک مکمل کر لیا گیا ہے۔ میٹرو سروس کو یقینی بنانے کے لیے کام جاری ہے۔ متعدد علاقوں میں دبئی الیکٹرک سٹی اینڈ واٹر اتھارٹی کی طرف سے جنریٹر کے ذریعے بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ ریسکیو ٹیمز سڑکوں سے پانی نکالنے اور امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ دبئی میں حکام نے تمام سرکاری اور پرائیویٹ دفاتر میں ورک فرام ہوم کی پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ سکولز اور تعلیمی اداروں میں بھی آن لائن کلاسز دی جا رہی ہیں۔ آئندہ ہفتے میں تعلیمی ادارے کھلنے کا امکان ہے۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے 23 اپریل سے دوبارہ بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ دہشت گردوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ دہشت گردوں سے انہی کی زبان میں بات ہوگی۔ مذاکرات بالکل نہیں ہوں گے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں دہشت گرد لا کر آباد کیے گئے۔ اس میں ٹالرنس ہے اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ حکومت کا یہ عزم ہے کہ ہم نے دہشت گردوں سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہونے اور دہشت گردوں سے ان کی زبان میں بات ہوگی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے۔ وہ دہشت گرد جنہیں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے جانوں کے نذرانے پیش کر کے اور اپنے بیٹوں کے خون بہا کے ان دہشت گردوں کو ملک سے باہر دھکیلا تھا، انہیں ہزاروں کی تعداد میں واپس لا کر آباد کروایا گیا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدارتی خطاب کے دوران اپوزیشن کی طرف سے غیر پارلیمانی زبان کا استعمال۔ پیپلز پارٹی نے سخت احتجاج کیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے جمشید دستی اور محمد اقبال خان کی رکنیت معطل کر دی۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں پیپلز پارٹی آمروں کا مقابلہ کرتی آئی ہے، جنگل کے بندروں سے ڈرنے والے نہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے صدارتی خطاب کے دوران غیر پارلیمانی زبان استعمال اور شور شرابہ کرنے والے اپوزیشن اراکین کو جنگل کا بندر قرار دے دیا۔ یہ جو جنگل کے بندر ہیں ان سے ہم نہیں ڈرتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری کی حلف برداری اور صدر آصف علی زرداری کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے دوران اپوزیشن کی بدتمیزی اور بےہودگی کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ قومی اسمبلی میں آواز اٹھا دی۔ پیپلز پارٹی کے ارکان نے چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے جمشید دستی اور محمد اقبال خان کی اسمبلی رکنیت معطل کر۔ بلاول بھٹو زرداری نے آصفہ بھٹو کے ساتھ پارلیمنٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی آمروں کا مقابلہ کرتی آئی ہے، جنگل کے بندروں سے ڈرنے والی نہیں۔ صدر آصف زرداری نے پارلیمنٹ سے 7ویں بار خطاب سے تاریخ رقم کی، اپوزیشن نے کوئی اور تاریخ بنائی۔ صدر زرداری نے ایک قسم کا تاریخ رقم کیا، وہاں ہماری اپوزیشن نے دوستوں نے بدقسمتی سے ایسے تاریخ رقم کیے ہیں اپنے لیے، جس کی نتیجے میں آج اسپیکر نیشنل اسمبلی کو ایک ایسے قدم اٹھانا پڑا جو ہم ذاتی طور پہ تو پریفر کرتے، جس سے دو ہمارا ہاؤس کے جو ممبرز ہیں ان کو سسپینڈ کیا۔ پارلیمان میں
जो रूल्स है, जो जिस दायरे में हमें काम करना चाहिए, उस दायरे में रह के काम करें, तो हम अपोजिशन को वेलकम करते हैं। ये जो जंगल के बंदर हैं, इनसे हम नहीं डरते। बिलावल भुट्टो का कहना है 2 अपोजिशन अरकान की मअतली जरूरी थी, मिसाल कायम करनी चाहिए। अपोजिशन वाले निहत्ती आसिफा से डरते हैं, अपोजिशन दायरे में रहे तो वेलकम कहेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली हालिया बारिशों के बाद इमदादी कामों का सिलसिला जारी है। जिन इलाकों में बिजली बहाल नहीं हुई वहां सरकारी जनरेटर से बिजली फराहम की जा रही है। सड़कों से पानी निकालने का काम भी काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया गया है। मेट्रो सर्विस को यकीनी बनाने के लिए काम जारी है। मुतअद्दिद इलाकों में दुबई इलेक्ट्रिक सिटी एंड वाटर अथॉरिटी की तरफ से जनरेटर के जरिए बिजली फराहम की जा रही है। रेस्क्यू टीम्स सड़कों से पानी निकालने और इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। दुबई में हुकाम ने तमाम सरकारी और प्राइवेट दफातर में वर्क फ्राम होम की पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्कूल्स और तालीमी इदारों में भी ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। आइंदा हफ्ते में तालीमी इदारे खुलने का इम्कान है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने 23 अप्रैल से दोबारा बारिशों की पेशगोई की है। पार्लियामेंट हाउस के मस्जिद से जूतियां चोरी। नमाज जुमा के बाद 1 दर्जन अफराद की जूतियां चोरी हुई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने सख्त नोटिस ले लिया। सरदार अयाज सादिक ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। असम्बली ज़रा के मुताबिक जिन सिक्योरिटी एहलकारों की ड्यूटी थी वो मौजूद न थे। CCTV फुटेज से चोर का पता चलाने की कोशिश की जा रही है।